بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرت رسول کی دوسری کلاس ہے۔ کل پہلی کلاس کے اندر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کیا تھا، اور آپ حضرات سے ہم نے گزارش بھی کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو حضرت عدنان تک ہے، اس کی مختصراً آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے۔ میں عدنان کی طرف سے شروع کرتا ہوں کہ عدنان قیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر بن حبیب اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدنان، معد، ربیعہ، خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں ایک نام معد کا آتا ہے۔ معد میم کے فتح کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ، اس کا معنی افساد کے آتے ہیں۔ بڑے بہادر اور جنگجو قسم کے انسان ہوتے تھے۔ نزار کا معنی عربی میں قلیل کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ یہ اپنے زمانے میں یکتا تھے، اس لیے ان کو نزار کہا کرتے تھے۔ مضر کا اصل نام عمر ہے۔ ابو الیاس آپ کی کنیت تھی اور مضر آپ کا لقب تھا۔ مضر ماضر سے مشتق ہے۔ ماضر کا معنی ترش روئی کے آتے ہیں، یعنی آپ کو ترش قسم کی چیزیں مرغوب تھی، اس لیے آپ کو مضر کہتے تھے۔ ایک نام الیاس کا آتا ہے، تو حضرت الیاس علیہ السلام کے نام سے ایک پیغمبر گزرے ہیں، انہی کے نام کے ساتھ ان کا نام ملتا ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف جو ہدی کا جانور بھیجا جاتا ہے، یہ جانور بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس ہی نے ایجاد کی تھی، اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ مدرکہ جمہور علماء کا قول تو یہ ہے کہ ان کا نام عمر ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ کنانہ بڑے عرب کے اندر بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے لوگ دور دراز سے ان کے پاس مستقل ان کی زیارت کرنے کے لیے سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ نظر نظارہ سے مشتق ہیں۔ نظارہ کا معنی رونق اور تر و تازگی کے آتا ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہتے تھے۔ اصل نام ان کا قیس تھا۔ مالک کا نام ابو الحارث تھا۔ حارث ان کی کنیت تھی۔ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ فہر ان کا نام ہے۔ قریش ان کا لقب ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قریش ان کا نام ہے، فہر ان کا لقب ہے۔ بہرحال قریش کو جو قریش کہا جاتا ہے تو وہ اسی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق شجر نسب فہر سے ملتا ہے۔ باقی قریش اصل میں ایک اس سمندری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے، کوئی بھی جانور اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو قریش چونکہ اس وقت بڑے غالب تھے عرب کے اندر، کوئی بھی ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا، اسی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ قریش کی وجہ تسمیہ بھی ہوئی ہیں۔ کعب کا معنی جمع کرنے کے آتا ہے۔ جمعے کے دن جو لوگوں جو عبادت کیا کرتے ہیں، تو یہ کعب بن لؤی ہی نے جاری کیا تھا کہ اس دن آپ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ مرہ مرارت سے لیا گیا ہے۔ مرہ کا معنی کڑوے کے آتے ہیں۔ جو شخص بہادر ہوتا تھا اور قوی ہوتا تھا تو لوگ ان کا نام مرہ رکھا کرتے تھے۔ کلاب کلب کی جمع ہے۔ کلب کے معنی کتے کے آتے ہیں۔ ابو الرکاش اعرابی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی اولاد کے نام کلب، ذئب، بھیڑیے اور کتے کیسے نام کے ساتھ رکھتے ہیں، جبکہ اپنے غلاموں کے نام آپ رباح اور مرزوق یعنی رزق دیا ہوا، نفع بخش رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو الرکاش اعرابی نے بہت ہی زبردست اس کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت دشمنوں کے لیے کرتے ہیں اور اپنے غلاموں کی تربیت اپنے لیے کیا کرتے ہیں۔ قصی کا معنی ہے مجمع کے آتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے قریش کے متفرق قسم کے قبائل، جو بکھرے ہوئے قبائل تھے، منتشر قبائل تھے، ان کو آپ نے جمع کیا تھا، اس لیے ان کو قصی کہتے ہیں۔ باقی قصی سردار شمار کیے جاتے تھے، یعنی بیت اللہ کی دربانی ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا ان کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ فقراء اور مساکین کی مدد کرنا، اسی طریقے سے بیت اللہ اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، عمارت کا کام، سفارت کا کام، مجلس کا کام، مشورے کا کام، یہ سب ان کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ عبد مناف
کا نام مغیرہ ہیں، بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے ان کو قمر البطحاء بھی کہتے تھے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمر تھا۔ مکہ میں جب قحط آیا تو ہاشم نے روٹیوں کی چوری بنا کر یعنی سرید بنا کر لوگوں کو کھلایا کیا کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کا نام ہاشم رکھا۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد ہیں، نہایت حسین و جمیل تھے، اس لیے ان کو عبد المطلب کہتے ہیں۔ ویسے مطلب کا معنی غلام کے آتے ہیں۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکہ بنی خزرج ہی میں مقیم رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو کہ عبد المطلب سے لے کر عدنان تک میں نے بیان کیے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سارے کے سارے عرب میں اپنے قبیلے میں نہایت و حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ سردار ہوا کرتے تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی، لوگ ان سے مشورے کیا کرتے تھے، لوگ ان کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے۔ علم و فضل ہو یا معاشی طاقت کے اعتبار سے بات کی جائے یا سرداری کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہ پہلے نمبر پر تھے اور سب کے سب سردار تھے۔ تو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں، اگلی قسط کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔